السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آئیے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، آج ہم بتائیں گے فیشن پرستوں کا انجام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مخنث کو لایا گیا۔ مخنث یعنی ہجڑا۔ ایک ہجڑے کو لایا گیا جو اپنے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں مہندی لگایا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ارشاد فرماتے ہیں، یہ کیا حال ہے؟ یعنی تو نے کیسی شکل بنا رکھی ہے؟ تو کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہجڑا، یہ مخنث عورتوں کی نقل کرتا ہے، عورتوں کی نقل کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، جلال میں آ گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اسے شہر سے باہر نکال دو، اسے شہر بدر کر دو۔ وہ رحمت والے نبی، ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرتے چلے گئے۔ مگر وہ مخنث، وہ ہجڑا جس نے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگا رکھی تھی، یہ دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا جلال آ گیا، غصے میں آ گئے۔ فرماتے ہیں، شہر سے باہر نکال دو۔ افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر، جب ہمارے کسی دوست کی شادی ہوتی ہے، بارات جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں میں بھی مہندی لگاتے ہیں اور دونوں پیروں میں بھی مہندی لگاتے ہیں۔ ڈرو اللہ سے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی شکل بنائے، اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائے۔ آج دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بالوں کو بڑھاتے ہیں، کسی کے بال مونڈھوں تک، کسی کے بال پیٹھ تک، عورتوں کی شکل بناتے ہیں، فیشن کرتے ہیں۔ لباس دیکھیے، ہو بہو عورتوں کا لباس، اور ہماری عورتوں کو دیکھیے، مردوں کی شکل بناتی ہیں، بال کٹواتی ہیں۔ بال بڑھانا یہ عورتوں کی خوبصورتی ہے، مگر یہ اپنی خوبصورتی کو بگاڑ کر اپنے بالوں کو کٹواتی ہے، ناخن بڑھاتی ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی شکل بنائے، اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائے۔ پاکستان میں ایک پیپر نکلتا ہے، اخبار۔ اس اخبار کا نام ہے اخبار جنگ۔ لگ بھگ آج سے 34 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1986 میں غالباً ایک دکھیاری ماں نے اخبار جنگ میں ایک خبر چھپوائی۔ فرماتی ہے کہ میری بیٹی، اس کا انتقال ہو گیا، میرے شوہر اسے دفن کرنے کے لیے لے گئے، کچھ دوست و احباب بھی تھے، کچھ پڑوسی بھی تھے، دفن کرنے کے لیے قبرستان لے گئے۔ جب قبر کھودی گئی تو اس کے قبر کے اندر سے لگ بھگ 50 یا اس سے کہیں زیادہ
50-60 کی تعداد میں قبر سے سانپ نمودار ہوئے. سانپ، وہ ازدہا، وہ خطرناک سانپ. لوگ دیکھ کر گھبرا گئے. آنن فانن میں مٹی بھر دی گئی اور آپس میں مشورہ کر کے دوسری جگہ قبر کھودی گئی. تو لوگوں نے وہاں بھی سانپ دیکھا، اسے بھی بند کر دیا گیا. آپس میں مشورہ کر کے تیسری جگہ قبر کھودی گئی تو اس قبر میں ان دونوں قبروں سے کہیں زیادہ سانپ نظر آ رہے تھے. یہ واقعہ دیکھنے کے بعد اس لڑکی کے والد جو اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے گیا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی. شام ہوتے ہوتے طبیعت بگڑنے لگی، وہ اپنی گردن بار بار جھٹکنے لگے. لوگوں نے پوچھا یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا یار پوری زندگی میں میں نے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو آج میں نے دیکھا. اس لڑکی کے والدہ سے پوچھا گیا، مرحومہ کی ماں سے پوچھا گیا. اس کی ماں نے کہا میری بیٹی تو نماز بھی پڑھتی تھی، میری بیٹی روزے بھی رکھتی تھی، مگر اس کے اندر ایک خرابی تھی، ایک برائی تھی. وہ برائی یہ تھی کہ وہ فیشن کرتی تھی. ناخن پر ناخن پالش لگاتی تھی، ہونٹوں پر ہونٹ پالش لگاتی تھی، ناخن بڑھاتی تھی، میک اپ کرتی تھی، فیشن کرتی تھی. اور جب اسے سمجھایا جاتا تو لڑنے لگتی تھی، گالیاں دینے لگتی تھی. اور آج اسی کی اسے سزا مل رہی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کرنے کے؟ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میری ماں بہنوں، اللہ سے ڈرو. میرے دوستوں، بزرگوں، عورتوں کی شکل بنانے سے ڈرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر، ان عورتوں پر جو گودنا گودتی ہیں اور گودواتی ہیں، جو بال نوچتی ہیں اور نوچواتی ہیں، دانت ریتتی ہیں اور ریتواتی ہیں، اور وہ سوار کہ جنگل میں خطرہ ہونے کے باوجود وہ تنہا جنگل میں سفر کرے. ان 3 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی ہے. فرماتے اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر. گودنا گودنا، گودوانا، دانتوں کو ریتوانا، ابرو کے بال اکھیڑنا، یہ سب کیا ہے؟ آج ہماری ماں بہنیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے ابرو کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، چاند نما بنایا ہے. قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ابرو کو خوبصورت بنایا ہے، ہمارے دانتوں کو خوبصورت بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بے شک ہم نے انسانوں کو اچھی صورت میں بنایا، اچھی شکل میں بنایا. قدرتی طور پر اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود بیوٹی پارلر میں ہماری ماں بہنیں جاتی ہیں، اپنے ابرو کے بال اکھڑواتی ہیں، ریتی سے دانتوں کو ریتواتی ہیں، اپنے ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ جو نیل پالش ہوتا ہے اس میں ناپاک کیمیکل ملائے جاتے ہیں. یہ جو ہونٹ پالش ہوتا ہے اس میں ناپاک کیمیکل ملائے جاتے ہیں. آلریڈی وہ خود ناپاک ہے اور آپ نے ناپاک چیز کو استعمال کیا تو یاد رکھیے نہ آپ کا غسل ہوگا، نہ آپ کا وضو ہوگا، نہ آپ کی نماز ہوگی. آج ہی سچے دل سے آپ توبہ کریں میری ماں بہنوں اور میرے دوستوں بزرگوں. عورتوں کی شکل بنانے سے ڈرو اور اللہ سے خوف کھاؤ. ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب ضرور دینا ہے.
سچے دل سے توبہ کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری ماں بہنیں سندور بھی لگاتی ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے، اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے میری ماں و بہنوں۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ؟ ایک قطرہ ہی کافی ہے اگر اثر کرے۔ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔